صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، چھوڑ اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر صحابہ کی توہین ہو، جس زمین پر اولیاء کی توہین ہو، کہیں گرنا پڑے آسمان دوستو۔ جو آپ کے سینئر ساتھی جن کا سب نے بیانات ان کے سنے اور فکر انگیز بیانات سنے، میں آپ کے سامنے حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی ردھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں، جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ گلستان دہر میں ہزاروں گل کھلے، مرجھا گئے گنچے مسکرائے، کملا گئے بحر حیات میں ہزاروں نقش ابھرے، مٹ گئے موجیں ابھری دب گئیں، افق عالم پہ ہزاروں نقش ابھرے، مٹ گئے چراغ بھڑکے بجھ گئے، عالم آب و گل میں ہزاروں گروہ نمودار ہوئے، گم ہو گئے نگر بسے اجڑ گئے، مگر ایک پھول کی نکہت سدا برقرار رہی، ایک چراغ کی لو کبھی ختم نہ ہوئی، ایک عنوان کی اہمیت کبھی کم نہ ہوئی، ایک گوہر کتاب کبھی معدوم نہ ہوئی، بوستان دہر کا وہ گل سرسب، افق عالم کا وہ تبندہ ستارہ، تاریخ عالم کا وہ روشن عنوان اور بحر حیات کا انمول گوہر ملت اسلامیہ ہے، جسے قرآن کریم نے خیر امت ان کے شرف سے مشرف فرمایا اور انتم الاعلم کا مسردہ جاں فضا سنایا۔ اے میری جان، تو اس ملت کا فرزند ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کا امین ٹھہرایا، جسے اقوام عالم کی امامت کا تاج پہنایا۔ جب تک انہیں اپنے منصب کا اکرام کیا، اپنی نسبت کی نموز کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑے بڑوں پر غلبہ عطا کیا، تجھے اپنی نصرت و تائید سے ہمکنار کیا۔ جب تک تو اللہ کا رہا، اللہ کے لیے جیا، اللہ کے لیے مرا، ہر کہیں تیرا احترام رہا، اکرام رہا۔ جب سے تو جہاں کا بنا، تیرا کوئی نہ بنا اور کچھ بھی نہ بنا۔ جب سے تو جہاں کا بنا، تیرا کوئی نہ بنا اور کچھ بھی نہ بنا۔ تاریخ عالم کی وہ داستان جس کا عنوان مسلمان ہے، حیرت انگیز بھی ہے، عبرت خیز بھی۔ کبھی وہ عالم کہ اس کا نام سنتے ہی بحر و بر لرزتے، اور کبھی ایسی بے بسی کہ الامان الامان، تیرے جوش کا یوں سرد پڑ جانا، تیری بلندی کا پستی میں بدل جانا، تیری قوت کا ضعف میں ڈل جانا، تیرے کمال کا روبہ زوال ہو جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں، تاریخ عالم کا بہت بڑا انقلاب ہے۔ تیرا یہ زوال انفرادی سطح پر بھی ہوا، قومی سطح پر بھی ہوا، علم میں بھی ہوا، عمل میں بھی ہوا۔ وہ بھی کا دن تھے کہ تو لالوں سے مہنگا بکتا، جب کبھی نعرہ زن ہوتا، بحر و بر کانپ اٹھتے، فلک تیور بدلتا، کروبیاں گش بدندہ ہوتے، اگر کوئی تیری غیرت کو للکارتا، دم پر کی مہلت نہ دیتا، کسی قوت کو خاطر میں نہ لاتا، اور نہ ہی کسی امداد کی مطلق پرواہ کرتا، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا، چٹانوں کو ہلا دیتا،
کسی کثرت سے خوف نہ کھاتا، کسی میدان میں اڑ جاتا، بازی لے جاتا، تیرے تیوروں کی تاب لانا کسی کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ تیری سطوت و حیبت سے بحر و بر لرزتے، تیری گونج سے شیروں کے پتے پانی ہو جاتے۔ اگر کسی میدان میں موت سے سامنا ہوتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا، تیری جبین کی سلوٹ کسی نئے انقلاب کا عنوان بن جاتی۔ جس جاہ و حشمت کی خاطر دنیا مارے مارے پھرتی ہے، جس جاہ و حشمت کی خاطر دنیا مارے مارے پھرتی ہے، تیری لونڈی بن کر تیرے حضور دست بستہ باریابی کی منتظر رہتی۔ تیرے نام کی گونج سے دنیا کا کونا کونا گونجا، پہاڑ گونجے، صحرا گونجے، مست گونجے، رند گونجے، بے ہوش گونجے، ہر کوئی گونجا، مگر آج یہ گونج قصہ پارینہ بننے لگی۔ تیری تاریخ کے تابناک قصے افسانے بننے لگے، تیری سطوت و حیبت کی داستان قصہ ماضی بننے لگی۔ وقت کی گردش نے تیرے کردار کو دھندلا دیا، آج تیرا کسی میدان میں کوئی علم نہیں لہرا رہا، نہ دین کے میدان میں، نہ دنیا کے، نہ علم کے، نہ عمل کے، نہ عبادات کے، نہ معاملات کے۔ یہ جو تیرے مشاغل اور محافل ہیں جن میں تو گم ہو کر اپنی آنکھ کھو بیٹھا ہے، اگر تجھے کچھ فرصت دے اپنا محاسبہ کر، زندگی تیز رفتاری سے گزر رہی ہے، دیار ہستی کی شام ہونے کو ہے، سانس کا رشتہ ٹوٹنے کو ہے، شرازہ بکھرنے کو ہے، دیا بجھنے کو ہے۔ وقت کی قدر کر، مہلت کو غنیمت جان، زندگی یوں گزار کہ تجھے یہاں سے جانے کا افسوس نہ ہو۔ اے میری جان، اے میری ملت کے پاسبان، گزرے ہوئے دور کی داستانوں سے دل نہ بہلا، ملت کی داستان کا آغاز کر جو کسی گزری ہوئی داستان سے کم نہ ہو۔ ہر داستان کی ابتدا جد و جہد سے ہوتی ہے، اور جد و جہد جب جو بن پہ آتی ہے داستان بن جاتی ہے۔ جد و جہد کے میدان میں اتر، تاریخ عالم تیری داستان سننے کی منتظر ہے۔ وقت تیری ضرورت کو پھر تسلیم کر رہا ہے۔ اگر تمہیں تاریخ عالم کے صفحات پر نئے عنوان تحریر کرنے ہیں تو وقت کی آواز سن، تو وقت کی آواز سن۔ اتحاد و اخوت کا علم بردار بن، جو دھونی بجھ گئی ہے اسے پھر سے رما، جو آگ سرد پڑ چکی ہے اسے پھر سے دہکا، جو شعلہ بجھ چکا ہے اسے پھر سے بڑھکا۔ شبستان عشرت سے باہر آ، یہ دور بات کا نہیں صفات کا منتظر ہے، یہ دور بات کا نہیں صفات کا منتظر ہے۔ زندگی کے کارزار میں کوئی عملی نمونہ پیش کر، تیرے پاس نمونوں کے انبار لگے پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموش محبت، حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا مراقبہ توحید افعالی، حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کا جذب، حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کا جلال تیرا قابل فخر سرمایہ ہے۔ تو روشنی کے میناروں سے اپنی راہ منور کر، یہ نشان منزل بھی ہے، جادہ بھی اپنے اسلاف کے نام کی لاج رکھ۔ تیرا چلنا پھرنا عام انسانوں کا سا ہو، لیکن سوچ نافع الخلائق، لیکن سوچ نافع الخلائق۔ ملت کی اقبال مندی کے لیے متحد ہو، ذات کو ملت پہ قربان کر۔ زندگی جہاد ہے، جہاد میں لڑنا مجاہد کا کام ہے۔ فتح و نصرت میرے اللہ کے ہاتھ، فتح و نصرت میرے اللہ کے ہاتھ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ موجود ہے، اللہ کی رحمت بھی موجود ہے۔ دنیا بھر کی باطل قوتیں مل کر بھی حق کو مٹا نہیں سکتی، اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی، اس سفینے کو ڈبو نہیں سکتی۔ یہ ہچکولے تیری بیداری کے لیے ہیں، یہ ہچکولے تیرے بیداری کے لیے ہیں۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اتحاد بین المسلمین ہے۔ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اتحاد بین المسلمین ہے۔ اتحاد اللہ کا فرمان ہے، اتحاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتحاد ملت کی پکار ہے، اتحاد وقت کی للکار ہے، اتحاد دین کی بنیاد ہے، اتحاد ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اتحاد اسلام کی جان ہے، اتحاد اسلام کی جان ہے۔ متحد ہو، انتشار مت پھیلا۔ اتحاد بین المذاہب نہیں، بین المسلمین ہوتا ہے۔ اتحاد بین المذاہب نہیں۔
اور اسلام اصولاً اتحاد ہے. اتحاد ایک قوت ہے جو ہر قوت پہ غالب قوت ہے. اتحاد موجب برکات، اتحاد ملی سرمایہ حیات، اتحاد حل المشکلات. اتحاد کر، اتحاد کر اور اتحاد کا پرچار کر. اتحاد کر اور اتحاد کا پرچار کر. اتحاد کا سبق کسی شہد کی مکھی سے سیکھ. ملکہ جب ان کی اڑی سب اڑ گئیں. کفر مسلمان کے مقامات اور القابات سے نہیں، اتحاد سے لرزتا ہے. کفر مسلمان کے مقامات اور القابات سے نہیں، اتحاد سے لرزتا ہے. اور اتحاد کفر کے لیے موت کا پیغام ہے. نہ مانو تو اتحاد کر کے دیکھو، نہ مانو تو اتحاد کر کے دیکھو. اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم پکار ہے. اے میری جان، اے میری ملت کے پاسبان، اتحاد، اتحاد وقت کی اہم ترین پکار ہے. قومیت و فرقہ وارانہ کشیدگی سے بالاتر ہو کر ملت اسلامیہ کے مابین اتحاد و قوت کو فروغ دینے کے لیے متحد ہو جا. مجبور و مظلوم کی حمایت کے لیے متحد ہو جا. ظلم و جارحیت کو مٹانے کے لیے متحد ہو جا. اللہ کے دین اسلام کو، اللہ کے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے متحد ہو جا. اور ضرور ہو جا. یہ اختلافات بھی کوئی اختلافات ہیں، یہ اختلافات بھی کوئی اختلافات ہیں. ان سب کو بلائے طاق رکھ کر اللہ کے برکت والے نام پہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے وقار کو بلندر کرنے کے لیے متحد ہو جا. اور ضرور ہو جا، ہر قیمت پہ ہو جا، جس طرح بھی ہو سکے ہو جا. اگر اس راہ میں تیری جان کی بھی ضرورت پڑے تو گریز نہ کر. اگر اس راہ میں تیری جان کی بھی ضرورت پڑے تو گریز نہ کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یعنی اللہ کی رسی دین اسلام کو، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں مت بٹو. کیا ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ کیا آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں؟ کیا آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں؟ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ اور سردار انبیاء علیہ السلام کی طرف سے، اور ہم سب اس کے امین ہیں. یہ دین ایک برادری کی تشکیل کرتا ہے، ایک ایسی برادری جو کرۂ ارض پر، جو خالق کائنات کی فرما بردار ہے، جو کرۂ ارض پر امن، سکون، حق و انصاف اور سچائی کی علم بردار ہے. اس برادری کے 2 ارب افراد اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اخوت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے. اور اس رشتے کے مقابلے میں باپ، بیٹے، بہن، بھائی اور ایسے تمام رشتے سب کچے دھاگے کی مانند ہیں. 2 ارب مسلمان اور رشتہ اخوت، یہ ہے ملت اسلامیہ، یہ ہے ملت اسلامیہ، یہ ہے حق و انصاف کی علم بردار. مگر یہ مرکز سے دور کیوں ہے؟ یہ انتشار کیسا ہے؟ یہ جدائیاں کیوں ہیں؟ یہ خرابیاں کیسی ہیں؟ یہ سب ایک کیوں نہیں؟ یہ سب ایک کیوں نہیں؟ ملت کا ہر فرد، اسلام کا ہر فرزند جواب دے، جواب دے. کون ان دیواروں کو منہدم کرے گا؟ کون ان مصنوعی فاصلوں کو ختم کرے گا؟ ہے کوئی جمال الدین افغانی؟ ہے کوئی جمال الدین افغانی؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی؟ ہے کوئی محمد بن قاسم؟ ہے کوئی محمد بن قاسم؟ سامنے آؤ، سامنے آؤ. ملت کو تمہاری ضرورت ہے. اے ملت کے نوجوانوں، اے ملت کے نوجوانوں، اے ملت کے نوجوانوں، مرکزیت استنبول، قاہرہ یا دمشق میں نہیں ہے. جکارتہ، راولپنڈی یا کابل ملت کا مرکز نہیں. مکہ معظمہ کو مرکز مانو. کعبے کی مرکزیت کو تسلیم کرو جس کو اللہ رب العزت نے مرکزیت عطا کی. آؤ عالم اسلام کو ایک کرو، اسلام کی شمع روشن کرو، سچے مسلمان بنو، دکھی انسانیت کے لیے ٹھنڈک بنو. بنی نوع انسان کے لیے ایک معاشرہ قائم کرو جو ظلم و زیادتی سے پاک ہو، جس میں حق و انصاف کا بول بالا ہو. اے مسلمان، اے مسلمان، اے کیسر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتوں کو روندنے والے، تو نے ہی یورپ کی وادیوں میں اذانیں دی، تو نے ہی روم کی جاہ و حشمت کو پارا پارا کیا، تو نے ہی چین اور فرانس
फ्रांस की सरहदों को छुआ, तूने ही कुस्तुनतुनिया का इन्हिसार तोड़ा, हस्पानिया में इस्लामी दबदबे का सिक्का तूने ही बिठाया। आज तू बेबस है, क्यों? आज कुफर गालिब है, आखिर क्यों? अरे कुफर को तो मगलूब व मकहूर होना चाहिए था। ऐ ख्वाबीदा मुसलमान, बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी काबिज़ हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हो रही है, फलस्तीनी महाजरीन धक्के खा रहे हैं, हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है, आलम इस्लाम जल रहा है, मगर तो भी पहले पाकिस्तानी है, अफगान या बंगाली है, अरब या आजमी है, और बाद में मुसलमान, एक सोया हुआ मुसलमान, एक सोया हुआ मुसलमान, एक सोया हुआ मुसलमान। सुनो सुनो, वक़्त की पुकार सुनो, वक़्त तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, ऐ मिल्लत के बही खाहो, ऐ मिल्लत के बही खाहो, हरकत में आओ, हरकत में आओ, अल्लाह का बरकत वाला नाम लेकर उठो, नफरतों की ये दीवारें गिराने की तदबीर करो, बिछड़े हुओं को मिलाने की कोशिश करो, गिरे हुओं को उठाने की सही करो, मिल्लत की बिगड़ी बनाने का जतन करो, कोशिश तो करो, कोशिश तुम्हारे जिम्मे है, कोशिश तो करो, कोशिश तुम्हारे जिम्मे है। अंजाम अल्लाह के सुपुर्द, अंजाम अल्लाह के सुपुर्द, अंजाम अल्लाह के सुपुर्द। जब से तूने अपनी तरफ से राय देना शुरू की है, इख्तलाफात शुरू हुए, जब से तूने अपनी तरफ से राय देना शुरू की है, इख्तलाफात शुरू हुए, वरना इस्लाम एक था, एक ही रहता, कभी फिरकों में ना बढ़ता। क्या तेरे लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफी नहीं? क्या तेरे लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफी नहीं? तूने इत्तेहाद की बुनियादें हिला दी, तूने इत्तेहाद की बुनियादें हिला दी, मामूली बातों के इख्तलाफ ने मिल्लत का शराज़ा बखेर दिया, मुस्तहकम दीन की बुनियादें हिला दी। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मतलब हुजूर अक़दस अकरम अजमल अत्तय्यब अतहर ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत मुत्तहिद हो, सारी उम्मत मुत्तहिद हो, और मुत्तहिद होकर सारी दुनिया पे गालिब हो, सारी दुनिया पे गालिब हो। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का यह नारा पूरे जोशो खरोश से गूंजता रहेगा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का यह नारा पूरे जोशो खरोश से गूंजता रहेगा, कभी दब नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता, और ना ही कभी अपना रुख बदल सकता है। हत्ता के क़यामत बर्पा हो, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ये नारा कभी नहीं बदलेगा, बुलंद से बुलंद तर होता रहेगा। लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ये नारा कभी नहीं बदलेगा, बुलंद से बुलंद तर होता रहेगा। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे शाख तरीक़त फ़कीर कामिल हज़रत मियाँ मोहम्मद आरिफ सईद दामद बरकातुहुल आलिया का यही पैगाम है। आप 40 साल से यही मेहनत कर रहे हैं कि उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, एक मरकज़ पे मुत्तहिद हो जाए, एक मरकज़ पे मुत्तहिद हो जाए, एक मरकज़ पे मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह करे मुसलमान फिर से मुत्तहिद हों, अल्लाह करे मुसलमान फिर से मुत्तहिद हों, अल्लाह करे मुसलमान फिर से मुत्तहिद हों, और आलमगीर इस्लामी इत्तेहाद हो, और आलमगीर इस्लामी इत्तेहाद हो, और आलमगीर इस्लामी इत्तेहाद हो। यही मेरे शेख का पैगाम है, यही आपको एक पैगाम देना है। हम सब मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, दीन एक है, किबला एक है, नफा एक है, नुकसान एक है, फिर हम एक क्यों नहीं? फिर हम एक क्यों नहीं? फिर हम एक क्यों नहीं? इस बात पे जितना भी गौर किया जाए उतना ही कम है, इस बात पे जितनी भी फिक्र की जाए उतना ही कम है। ये पैगाम मैं हज़रत अपने शेख हज़रत मियाँ मोहम्मद आरिफ सईद दामद बरकातुहुल आलिया की तरफ से आपके सब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। स्टेज पे जितने भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात बैठे हैं इनकी खिदमत में पेश करता हूँ, उलमाए किराम बैठे हैं इनकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, उम्मत को मुत्तहिद करें, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें, उम्मत को आपस में ना लड़ाएं, इंतशार ना फैलाएं, इत्तेहाद करें, उम्मत में मोहब्बत बांटें, उम्मत को एक मरकज़ पे जमा करें। यही मेरे शेख का पैगाम है कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया के मुसलमान, सारी
دنیا کے مسلمان ایک مکان کی مانند ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک مکان کی مانند ہیں کہ مکان کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے، مکان کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں مبارک کی دونوں ہاتھ آپس میں یوں ملائے، یوں آپس میں انگلیاں ملائیں، اور آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس طرح ملے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح ملے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہی پیغام آپ کے سامنے اپنے شیخ کی طرف سے رکھنا ہے کہ ہم سب آپس میں اتحاد بین المسلمین کو قائم کریں۔ یہ آواز ہر مسجد سے اٹھنی چاہیے، ہر خانقاہ سے اٹھنی چاہیے، ہر مدرسے سے اٹھنی چاہیے، ہر چھوٹی محفل سے اٹھنی چاہیے، ہر بڑی محفل سے اٹھنی چاہیے۔ حضرت اپنے شیخ کی موجودگی میں ہم سب بلند آواز سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، میں کہوں گا اتحاد بین المسلمین، بلند آواز سے آپ سب نے کہنا ہے زندہ باد اتحاد بین المسلمین، اور بلند آواز سے اتحاد بین المسلمین، اور بلند آواز سے اتحاد بین المسلمین۔